ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہم اس ویڈیو میں بہت اہم بات بتانے کے لیے جا رہے ہیں۔ کتنی بات سے آدمی ایمان والا مسلمان ہوتا ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ صرف دین اسلام ہی کو سچا مذہب مانے اور کسی ضروری دینی کا منکر نہ ہو، یعنی ضروریات دین کی جو باتیں ہیں جیسے قرآن، احادیث اور کتب آسمانی، نبی، فرشتے، جنت، دوزخ، میزان، پل صراط، ان سب چیزوں کو حق جانے تو انسان مسلمان ہے اور ان کے خلاف نہ ہو، کسی ضروری دینی کے خلاف عقیدہ نہ رکھتا ہو، جنت، دوزخ، انبیاء، رسول، فرشتے، ملائکہ جتنے بھی ہیں سب کو حق مانتا ہو، اگرچہ تمام ضروریات دین کا اس کو علم نہ ہو، لہٰذا بالکل لٹھ گوار جاہل جو اسلام اور پیغمبر اسلام کو حق مانے اور اسلامی عقیدوں کے خلاف کوئی عقیدہ نہ رکھے تو وہ مسلمان ہے۔ بالکل جاہل ہو، کچھ یاد بھی نہ ہو تو بھی اس کو مسلمان کہہ سکتے ہیں، مسلمان ہے، کہہ سکتے نہیں، مسلمان ہے، اگر مذہب اسلام کے خلاف کوئی عقیدہ نہیں رکھتا ہے، ان تمام باتوں کو دل و جان سے سویکار کرتا ہے، مانتا ہے تو مومن ہے، کافر نہیں ہے وہ۔ اگر کلمہ بھی صحیح پڑھنا آتا ہو یا نہیں آتا ہو تب بھی وہ مومن رہے گا، مسلمان رہے گا۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ مسلمان کسے کہتے ہیں اور مسلمان کو کیا کرنا چاہیے، تو آج کی ہم اس ویڈیو میں اس کے متعلق بتا رہے ہیں، چند منٹ کی گفتگو ہے۔ البتہ نماز، روزہ، حج وغیرہ اعمال کے ترک سے گناہگار ہوگا لیکن مومن رہے گا۔ نماز چھوڑنا یا روزے چھوڑنا یا زکوٰۃ کو چھوڑنا، ادا نہیں کرنا، ان سب چیزوں سے انسان گناہگار ہوتا ہے، اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ جو ہمارے نوجوان بھائی ہیں، بچے ہیں، جو ہمارے بزرگ حضرات ہیں، وہ غور سے ہماری اس کلپ کو سنیں تو وہ مسلمان ہی رہے گا، مومن ہی رہے گا۔ نماز چاہے پوری زندگی نہیں پڑھی لیکن اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اعمال ایمان میں داخل نہیں ہیں۔ یہ بھی ایک ضابطہ ہے، ایمان الگ شے ہے اور اعمال الگ ہیں۔ اعمال کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے، ایمان کے لیے اعمال کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ وہ تو اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، حج زکوٰۃ نہیں کرتا، اس کی سزا اس کو بھگتنی پڑے گی، لیکن سزا بھگتنے کے بعد اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اس کو جہنم سے نکال کر بعد میں جنت میں بھیج دے گا خالق کائنات۔ تو دوستو، ایک ضروری بات اور میں عرض کر دوں، عقیدے کی بات ہے۔ جو چیز بے شبہ حرام ہو، کوئی شک نہیں ہے اس کے حرام ہونے میں، کوئی شک نہیں ہے، اس کو حلال جاننا، اور جو یقیناً حلال ہو اس کو حرام جاننا، یہ کفر ہے، جبکہ یہ حرام اور حلال ہونا معلوم اور مشہور ہو یا یہ شخص اس کو جانتا ہو، معلوم ہو اور مشہور ہو اور یہ شخص اس کو جانتا ہو تو کفر ہو جائے گا۔ حلال چیز کو حرام بتانا اور حرام چیز کو حلال جاننا، جاننے کے باوجود کفر ہو جائے گا۔ دوستو، بس آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ اور ضروری باتیں ہم ایمان اور کفر کے متعلق ضرور آپ کے سامنے رکھیں گے۔ السلام علیکم۔ اللہ رب العزت ہم سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے، ایمان پر خاتمہ فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔